السلام علیکم ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کہاں شفٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ عمران خان، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان پر ٹی وی دیکھنا بند تھا، اخبار دینا بند تھا، باہر جانا بند تھا، سیل سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اسی طرح عمران خان پر جو بھی اذیت اس کو دیا جا سکتا تھا وہ دیا جاتا تھا۔ آج بات ہوگی کہ عمران خان کو کہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے اقتدار کو، اور ساتھ میں عمران خان کو کس طرح کے سیل میں رکھا گیا ہے، جیل کے اندر جو کمرہ دیا گیا ہے جسے حوالات کہتے ہیں اسے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور سردیوں میں اس کی کیا پوزیشن اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے۔ سردیوں میں اور گرمیوں میں سورج اپنا رخ بدلتا رہتا ہے، اسی طرح گرمیوں میں اس سیل کے اندر دھوپ مکمل اندر چلی جاتی ہے اور وہ انتہا کا گرم ہو جاتا ہے وہ سیل، اور سردیوں میں پھر دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب سورج اپنا رخ چینج کرتا ہے تو ایک ذرا بھی اس میں دھوپ نہیں جاتا اندر۔ تو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس سیل کو کہ وہاں پر اس سیل میں گرمیوں میں دھوپ مکمل تیز اور سردیوں میں بالکل بھی دھوپ نہیں جاتا۔ اچھا، اب سردیوں میں مکمل تمام جتنے بھی جیل ہے ان میں این جی اوز آ جاتی ہے باہر یونین سے، ممالک سے، کہ وہاں پہ جیلوں پہ ایک ایسا ڈیزائن کیا جاتا ہے پلاسٹک ان کے کھڑکیوں اور دروازوں پر کہ سردی باہر اندر سردی نہ آئے، اور اسی طرح وہ ہوا بھی رکے اور سردی بھی رکے۔ ہلکا پھلکا اس پلاسٹک سے نظر بھی آتا ہے باہر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کچھ مطلب دھندلا سا نظر بھی آتا ہے اس پلاسٹک سے۔ اب سردیوں کا موسم ہے، چونکہ تمام جیلوں کے دروازوں پر وہ دھاگا سوئی کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس پلاسٹک کو، لیکن عمران خان کے سیل سے خبر آئی ہے کہ وہ بھی اتار دیا گیا ہے پچھلے 4 دنوں سے۔ اب یہ بھی اتار دیا، کیسز بھی عمران خان کے جتنے بھی کیسز تھے تقریباً سائپر، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، عدت کیس، یہ سب تقریباً ختم ہو گئے، کوئی اس میں کچھ نہیں نکل آیا۔ لیکن ریمانڈ کو بھی جو وکلا صاحبان ہیں وہ چیلنج نہیں کر رہے، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں، رہا ہو جائیں گے عمران خان، لیکن دوسرے کیس میں پھر بند کر دیا جائے گا۔ 4 دن سے وہ جو پلاسٹک شیٹ ہے وہ بھی اتار دیا گیا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کب شفٹ کیا جا رہا ہے، کہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، کیا دوسرے جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے، کیا آرمی سیل میں کوئی اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذمہ داران کون ہیں، کون اس کے ذمہ وار ہوں گے، کہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی جواب دہ کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے اقتدار میں جو گورنمنٹ ہے، جو ادارے ہیں ہمارے، وہی ان کے جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ ریزسٹنس کچھ نہیں ہوتا، اگر اتنے سارے پاکستانیوں کو اتنی سیدھی گولیاں ماری گئی ہے تو نہ عدالت ایکشن میں، نہ وکلا ایکشن میں، نہ کوئی عوام ایکشن میں، نہ کوئی بھی ایکشن میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے خیال میں سسٹم کو مسئلہ نہیں ہے عوام سے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان کو سلو پوائزننگ کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ اس کا جو صحت ہے وہ گرتا جا رہا ہے، اور اس نے یہ خبر پہلے بھی کی ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ کیا جاتا ہے خوراک میں، وہ اس طرح کہ آہستہ آہستہ اس کے اثر پر، اس کے دماغ پر اثر ہوتا رہے گا، باہر آئے گا بھی تو وہ اثر تو نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تمام اداروں کو راہ راست پہ چلانے کی توفیق دے، اللہ تمام مخالفت کو ختم کر لے، پاکستان کی خاطر ختم ہو۔ ہماری تو یہ دعا ہے مدینہ منورہ سے کہ تمام جو خدشات ہیں، تمام جو رکاوٹیں ہیں، تمام جو نفرتیں ہیں، تمام جو ظالم ہے، اللہ کرے کہ ان سب کو اپنے
حکمت کے ساتھ اپنی خدائی کے ساتھ اس کو ختم کرے اور خوشحالیاں لے آئے ہمارے ملک میں۔ آمین۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔